اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب جواں مردی کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت پڑھائی۔ حضرت استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل میں جواں مردی یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ دوسروں کے کاموں میں کوشش کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مسلسل بندے کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ خلق کامل طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا اور آپ امتی امتی پکاریں گے۔ جواں مردی کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواں مردی شام میں، زبان عراق میں اور صدق خراسان میں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواں مردی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی لغزش سے درگزر کرے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جواں مردی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھو۔ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جواں مرد وہ ہے جس کا کسی سے جھگڑا نہ ہو۔ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواں مردی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے اپنے نفس کے ساتھ جھگڑو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جواں مرد وہ ہے جو کسی سے جھگڑنے والا نہ ہو۔ حضرت نصر بازی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اصحاب کہف کو فتیتن اس لیے کہا گیا کہ وہ کسی واسطہ کے بغیر اپنے رب پر ایمان لائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جواں مرد وہ ہے جو بتوں کو توڑ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، تو ان سب کو چورا کر دیا، اور ہر شخص کا بت اس کا اپنا نفس ہے، پس جو شخص اپنی خواہش کی مخالفت کرے حقیقت میں وہی جواں مرد ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواں مردی یہ ہے کہ تو انصاف کرے اور انصاف طلب نہ کرے۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواں مردی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جواں مردی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم کسی فقیر سے نفرت نہ کرو اور کسی مالدار کی مخالفت نہ کرو۔ حضرت نصر بازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مروت فتویٰ کا ایک شعبہ ہے اور وہ دونوں جہانوں سے اراض اور نفرت کا نام ہے۔ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواں مردی یہ ہے کہ تمہارے نزدیک موجود اور آنے والی چیز برابر ہو۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد سے فتویٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، یعنی جواں مردی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی خواہش کو اس چیز کی وجہ سے چھوڑ دو جس کا ڈر ہے، یعنی جہنم کے ڈر سے۔ بعض حضرات سے پوچھا گیا کہ جواں مردی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص اس میں تمیز نہ کرے کہ اس کے ہاں کوئی ولی کھاتا ہے یا کوئی کافر۔ 50 سال حالت کفر میں کھلایا۔ کسی عالم نے فرمایا کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان نوازی چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس شرط پر مہمان بناؤں گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ پس مجوسی چلا گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف
وہی فرمائی کہ میں 50 سال سے اس کے کفر کے باوجود اسے کھلا رہا ہوں، اگر آپ اسے دین کی تبدیلی کا مطالبہ کیے بغیر ایک لقمہ کھلاتے تو کیا حرج تھا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے گئے اور اسے جا ملے اور معذرت چاہی۔ اس نے اس معذرت کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے اس سے واقعہ بیان کر دیا، پس وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ جوامردی کے بارے چند اقوال۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوامردی اذیت پہنچانے سے رکنا اور مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوامردی سنت کی اتباع کا نام ہے۔ کہا گیا ہے کہ جوامردی وفا اور حفاظت کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جوامردی ایسی فضیلت ہے جس کو تو کرتا ہے اور اس میں اپنے نفس کا حصہ نہیں دیکھتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوامردی اس چیز کا نام ہے کہ جب سائل آئے تو نہ بھاگے۔ ایک قول یہ ہے کہ تو اپنے قصد کرنے والوں سے نہ بھاگے۔ کہا گیا ہے کہ تم ذخیرہ اندوزی نہ کرو اور نہ عذر پیش کرو۔ ایک قول کے مطابق نعمت کا اظہار اور مشقت و تکلیف کو چھپانا جوامردی ہے۔ کسی نے کہا کہ تو 10 آدمیوں کو دعوت دے اور اگر 9 یا 11 آئیں تو تمہارے رویے میں تبدیلی نہ آئے۔ کہا گیا ہے کہ امتیاز نہ کرنا جوامردی ہے۔ عیار شخص کی دعوت۔ حضرت احمد بن خزرویہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی ام علی رحمت اللہ علیہا سے فرمایا، میں ایسی دعوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس میں اپنے شہر کے ایک عیار اور شاطر کو جو نوجوانوں کا سردار ہے بلاؤں گا۔ بیوی نے کہا، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا، میں ضرور ایسا کروں گا۔ بیوی نے کہا، اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو بکریاں، گائے اور گدھے ذبح کرو اور اس آدمی کے گھر کے دروازے سے اپنے گھر کے دروازے تک ڈال دو۔ انہوں نے کہا، بکریوں اور گائیوں کے بارے میں جانتا ہوں، گدھوں کی کیا وجہ ہے؟ اس بیوی نے کہا، تو ایک عیار نوجوان کو گھر میں بلا رہا ہے تو کم از کم محلے کے کتوں کو بھی کچھ نہ کچھ خیر ملنی چاہیے۔ چور کو انعام دے دیا۔ کہا گیا ہے کہ کسی شخص نے دعوت کی اور ان لوگوں میں شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ جب ان لوگوں نے کھانا کھایا تو سما کی حالت میں ان لوگوں پر نیند طاری ہو گئی۔ حضرت شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے دعوت والے سے پوچھا، ہماری نیند کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، میں نے جو کچھ تم لوگوں کو کھلایا ہے اس کی اچھی طرح چھان بین کی ہے، سوائے بینگن کے۔ اس بینگن کے بارے میں نہیں پوچھا۔ صبح ہی تو انہوں نے بینگن بیچنے والے سے پوچھا۔ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہ تھا تو میں نے فلاں جگہ سے بینگن چوری کیا اور اسے فروخت کر دیا۔ یہ لوگ اس بینگن فروش کو زمین کے مالک کے پاس لے آئے تاکہ وہ اسے معاف کر دے۔ زمین کے مالک نے کہا، تم مجھ سے ایک بینگن معاف کرانے آئے ہو؟ میں نے یہ زمین، 2 بیل، گدھا، کھیتی باڑی کے آلات سب کچھ حبا کر دیا ہے تاکہ وہ آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ 20 سال کے لیے اندھا ہونا۔ کہتے ہیں ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی لیکن زفاف سے پہلے اس عورت کو چیچک نکل آئی۔ مرد نے کہا، مجھے آنکھ میں تکلیف ہے۔ پھر کہا، میری آنکھ اندھی ہو گئی ہے۔ بس عورت کو اس کے پاس بھیجا گیا۔ پھر وہ عورت 20 سال بعد مر گئی تو مرد نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، میں اندھا نہیں ہوا تھا بلکہ میں اس کے غمگین ہونے کی وجہ سے خوف سے جان بوجھ کر اندھا بنا رہا۔ اس سے کہا گیا کہ تو جوان مردوں سے سبقت لے گیا ہے۔ قیدی سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کمال برداشت دیکھنا چاہے تو وہ بغداد کے پانی پلانے والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ پوچھا گیا، ان کا کیا حال ہے؟
فرمایا جب مجھے بے دین ہونے کا الزام دیا گیا اور اس وجہ سے مجھے خلیفہ کے پاس لے جایا گیا تو میں نے ایک پانی والے کو دیکھا جس کے سر پر امامہ تھا اور اس نے ایک مصری رومال اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کے باریک کوزے تھے۔ میں نے پوچھا یہ بادشاہ کا ساقی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، یہ عام لوگوں کو پانی پلانے والا ہے۔ میں نے کوزہ لیا اور پانی پیا اور اپنے ساتھی سے کہا اس کو 1 دینار دے دو، لیکن اس نے نہ لیا اور کہا تم قیدی ہو اور یہ جوامردی نہیں کہ میں تجھ سے کوئی چیز لوں۔ دوست سے نفع نہیں لوں گا۔ کہا گیا ہے کہ جوامردی یہ نہیں کہ تم اپنے دوست سے نفع لو۔ یہ بات ہمارے ایک دوست نے فرمائی ہے۔ ایک جوان احمد بن سہل تاجر تھا۔ میں نے اس سے ایک سفید کپڑا خریدا تو اس نے اس کی اصل قیمت جس پر خریدا تھا لی۔ میں نے کہا آپ نفع نہیں لیتے؟ اس نے کہا میں نے قیمت لے لی ہے اور تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، کیونکہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں نفع نہیں لوں گا کیونکہ دوست سے نفع لینا جوامردی نہیں ہے۔ عورت سے ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص جو جوامرد مشہور تھا نیشا پور سے خراسان کے شہر نسا کی طرف گیا۔ ایک شخص جس کے ساتھ جوامردوں کی ایک جماعت تھی اس سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک لونڈی نکلی جو ان کے ہاتھ دھلا رہی تھی۔ نیشا پوری نے ہاتھ دھونے سے کھینچ لیا اور کہا یہ جوامردی نہیں کہ عورتیں مردوں کے ہاتھ دھلائیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا میں کئی سالوں سے اس گھر میں آ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہی نہیں کہ عورت ہمارے ہاتھوں پر پانی ڈالتی ہے یا مرد، یعنی میں نے اس کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کو بھی لڑکا سمجھ کر ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت منصور مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شخص نے نوح نیشاپوری عیار کا امتحان لینا چاہا تو اس پر ایک لونڈی لڑکے کے لباس میں فروخت کی اور کہا یہ لڑکا ہے، اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ نوح نے یہ سوچ کر کہ یہ لڑکا ہے اسے خرید لیا اور وہ کئی مہینے اس کے پاس رہی۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کیا اس کو علم تھا کہ تم لڑکی ہو؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے مجھے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں لڑکا ہوں ہاتھ نہیں لگایا۔ ٹھنڈے پانی سے سرد رات میں غسل کرنا۔ کہا گیا کہ ایک شاطر شخص سے اس کے خدمتگار غلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اسے 1000 کوڑے مارے پھر بھی نہ مانا۔ اتفاق سے اسے اس رات احتلام ہو گیا اور سخت سردی تھی۔ صبح ہوئی تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کیا۔ اس سے کہا گیا تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں مخلوق کے لیے 1000 کوڑے کھانے پر صبر کروں اور اللہ کے لیے غسل کی ٹھنڈک کو برداشت نہ کروں۔ دسترخوان پر چیونٹیاں تھیں۔ کہا گیا کہ جوامردوں کی ایک جماعت ایک شخص کی ملاقات کے لیے آئی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ جوامرد ہے۔ اس نے کہا اے لڑکے دسترخوان لاؤ، بس وہ نہ لایا۔ اس شخص نے دوسری اور تیسری بار کہا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ جوامردی نہیں ہے کہ یہ شخص اس سے خدمت لے جس نے دسترخوان لانے میں بار بار اس کی نافرمانی کی۔ اس شخص نے پوچھا تم نے دسترخوان لانے میں کیوں تاخیر کی؟ لڑکے نے کہا اس پر چیونٹیاں تھیں اور یہ بات ادب سے نہیں ہے کہ جوامردوں کے سامنے ایسا دسترخوان لایا جائے جس پر چیونٹیاں ہوں، اور دسترخوان سے چیونٹیوں کو پھینکنا جوامردی کے خلاف ہے۔ بس میں نے انتظار کیا حتیٰ کہ چیونٹیاں چلی گئیں۔ ان حضرات نے کہا اے نوجوان تم نے بہت باریک بات کی ہے،
जवां मर्दों का खिदमतकार तुम्हारी तरह का होना चाहिए। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाजी को 1000 दिनार देना। कहा गया है कि हाजियों में से एक शख्स मदीना तैयबा में सो गया। उसे वहम हुआ कि उसकी हमियानी चोरी हो गई है। वो बाहर निकला तो हजरत जाफर सादिक को देखा और उनके साथ चिमट गया और उनसे कहने लगा, मेरी हमियानी तुमने ली है? उन्होंने पूछा, उसमें क्या था? उसने कहा, 1000 दिनार थे। आप उसे अपने घर ले गए और 1000 दिनार का वजन किया। वो शख्स अपनी रहायशगाह पर आया और घर में दाखिल हुआ तो देखा उसकी हमियानी घर में थी और उसे वहम हुआ था कि वो चोरी हो गई है। वो हज़रत जाफर रहमतुल्लाह अलैह से माज़रत करने के लिए निकला और आपके दिनार वापस कर दिए। आपने कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं जो चीज अपने कब्जा से निकाल चुका हूं वो वापस नहीं लेता। उस शख्स ने पूछा, ये कौन है? कहा गया, हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह है। ये काम तो हमारे यहां कुत्ते भी करते हैं। कहा गया है कि हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत जाफिर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से जवामर्दी के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, आप क्या कहते हैं? हजरत शकीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर हमें दिया जाए तो शुक्र करते हैं और ना दिया जाए तो सब्र करते हैं। हजरत जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारे यहां मदीना तैयबा के कुत्ते भी यही काम करते हैं। हजरत शकीक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ऐ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप लोगों के यहां जवामर्दी क्या है? फरमाया, अगर हमें मिल जाए तो हम दूसरों को तरजीह देते हैं और ना मिले तो शुक्र अदा करते हैं। मेरे रुखसार पर पांव रखे। हज़रत जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, शेख अबू अब्बास बिन मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक रात अपने घर बुलाया। हमारा एक दोस्त हमारे सामने आया तो हमने कहा, हमारे साथ आओ, हम शेख की ज़ियाफत में जा रहे हैं। उसने कहा, उन्होंने मुझे तो दावत नहीं दी। मैंने कहा, हम उनसे इजाजत ले लेंगे जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए इजाजत ली थी। बस हमने उसे वापस बुलाया। जब शेख के दरवाजे पर पहुंचा तो हमने शेख को बताया कि उसने क्या कहा और हमने क्या कहा। उसने कहा, आपने मुझे अपने दिल में जगह दी है कि दावत के बगैर मेरे घर में तशरीफ लाए। मुझे कसम है, आपने जिस जगह बैठना है वहां तक मेरे रुखसार पर कदम रखें। और इसरार किया। उन्होंने अपना रुखसार जमीन पर रख दिया और उस शख्स को उठाया गया। उसने अपना पांव तकलीफ पहुंचाए बगैर आपके रुखसार पर रखा और हजरत शेख अपने चेहरे को जमीन पर घसीटते रहे हत्ता कि वो शख्स अपने बैठने की जगह तक पहुंच गया। जान लो कि दोस्तों के ऐबों को छुपाना जवामर्दी है, खास तौर पर जब उसमें उन पर दुश्मन हंसते हों। शराबी को घर भिजवा दिया। शेख अबू अब्दुर्रहमान सलमा रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हजरत नसराबाजी रहमतुल्लाह अलैह से कहते कि अली कव्वाल रात को शराब पीता है और दिन के वक्त वो आपकी मजलिस में हाजिर होता है, लेकिन वो उसके बारे में कोई बात ना सुनते। इत्तिफाक से एक दिन आप कहीं जा रहे थे और आपके साथ उन लोगों में से एक शख्स था जो अली कव्वाल के बारे में आपको ये खबरें दिया करता था। उसने अली को एक जगह गिरा हुआ देखा और उस पर मस्ती के असरात जाहिर थे और वो इस तरह हो गया जैसे वो अपना मुंह धो रहा है। उस शख्स ने कहा, हम कब तक शेख से इसके बारे में कहते रहेंगे और वो नहीं सुनेंगे। ये अली है जो इस हमारे बयान करदा वस्फ के मुताबिक है। हजरत नसराबाजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा और मलामत करने वाले से कहा, इसको अपनी गर्दन पर उठाओ और इसके घर मुंतकिल कर दो। उसे आपका हुक्म मानने से कोई चारा न नजर आया। बीमार की बीमारी ले लो।
حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے اور ہم ایک جماعت تھے۔ انہوں نے مریض سے پوچھا، کیا تم تندرست ہونا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم اس کی طرف سے بیماری اٹھا لو۔ پس وہ بیمار اٹھ کھڑا ہوا اور ہم تمام ساتھی بیمار ہو گئے۔ ہماری بیمار پرسی کی جاتی تھی۔ باب فراست کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔ متوسمین کی جگہ متفرسین کا قول بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کیا ہے؟ فراست ایک خیال ہے جو دل پر طاری ہوتا ہے اور وہ متضاد خیالات کو نکال دیتا ہے اور دل پر اسی کا حکم ہوتا ہے۔ لفظ فراست فریست السبا سے مشتق ہے، یعنی درندے کا شکار۔ فراست کے مقابلے میں نفس کوئی خیال تجویز نہیں کر سکتا۔ یہ فراست ایمانی قوت کے مطابق ہوتی ہے۔ جس شخص کی قوت ایمانی زیادہ مضبوط ہوگی اس کی فراست زیادہ تیز ہوگی۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص فراست کی نظر سے دیکھتا ہے وہ نور حق کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کے علم کا مواد حق کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں سہو اور غفلت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو زبان پر جاری رہتا ہے۔ اور ان کا یہ قول کہ وہ نور حق سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا نور جس کے ساتھ اللہ نے اسے مخصوص کیا ہے۔ حضرت واسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک فراست وہ اٹھنے والے نور ہیں جو دلوں میں چمکتے ہیں، اور ایسی جاگزیں ہونے والی معرفت ہے جو ایک غیب سے دوسرے غیب کی طرف رازوں کو اٹھاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اشیاء کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح حق سبحانہ و تعالی اسے دکھاتا ہے۔ اس طرح وہ مخلوق کے ضمیر یعنی دل کی باتیں بتانے لگتا ہے۔ لوگوں کی پوشیدہ باتیں بتانا۔ حضرت ابو الحسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، میں انطاکیہ میں ایک حبشی سے ملنے گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے راز بتاتا ہے۔ میں وہاں قیام وزیر رہا، حتیٰ کہ وہ لکام پہاڑ سے نکلا اور اس کے پاس کچھ جائز چیزیں تھیں جن کو وہ بیچ رہا تھا، اور میں 2 دن سے بھوکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کتنی قیمت پر دو گے؟ میں نے یہ بات ظاہر کی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے میں وہ سب کچھ خرید لوں گا۔ اس نے کہا، یہاں بیٹھو، جب ہم یہ چیزیں فروخت کر دیں گے تو تمہیں بھی کچھ دے دیں گے جس کے ساتھ تم کوئی چیز خرید سکو گے۔ میں اسے چھوڑ کر ایک اور شخص کے پاس گیا اور میں نے اس پر ظاہر کیا کہ میں اس سے بھاؤ لگا رہا ہوں۔ میں لوٹ کر پھر اس پہلے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ چیز فروخت کرتے ہو تو بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، تم 2 دن سے بھوکے ہو، یہاں بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ جب ہم اسے بیچیں گے تو تمہیں بھی کچھ دے دیں گے تاکہ تم اس کے ساتھ کوئی چیز خرید سکو۔ بس میں بیٹھ گیا۔ جب اس نے وہ چیز فروخت کر دی تو مجھے کچھ دے کر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا، تمہیں جب کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ کے سامنے پیش کیا کرو۔ ہاں، اگر اس میں تمہارے نفس کے کسی حصے کا دخل ہے تو پھر اللہ کے سامنے پیش نہ کرنا، ورنہ تم اللہ سے پردے میں ہو جاؤ گے۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فراست یقین کا کشف اور غیب کا معائنہ ہے، اور یہ ایمان کے مقامات میں سے ہے۔ یہ بڑئی ہے یا یہ لوہار ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں تھے کہ ایک شخص داخل ہوا۔ حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری فراست کہتی ہے
کہ یہ بڑھئی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میری فراست کے مطابق یہ لوہار ہے۔ ان دونوں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا، اس سے پہلے میں لوہار تھا اور اس وقت بڑھئی کا کام کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خراس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجتہد وہ ہے جو ہمیشہ غیب کو دیکھتا ہے اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، اس پر اللہ کا یہ ارشاد کرامی دلالت کرتا ہے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے۔ یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں، اور متوسم وہ ہے جو علامت کی پہچان رکھتا ہو اور وہ استدلال اور علامات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی باتیں معلوم کر لیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، یعنی وہ ان علامات کے ذریعے پہچان لیتے ہیں جو علامات اللہ نے دونوں فریقوں، اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ظاہر کر دی۔ اور متفرس وہ ہے جو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اور یہ اٹھنے والے انوار ہیں جو اس کے دل میں چمکتے ہیں تو ان کے ذریعے معنی کا ادراک کر لیتا ہے، اور یہ ایمان کے خواص سے ہے۔ اس سے بڑے حصے والے لوگ ربانیون کہلاتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، کونو ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، یعنی علماء اور حکماء جو اخلاق خداوندی سے مزین ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ وہ مخلوق کے بارے میں خبر دینے، ان کی طرف نظر کرنے اور ان میں مشغولیت سے فارغ ہوتے ہیں۔ سیب لیا اور رقم نہ دی تو تاریکی ہو گئی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو نیشابور کے مشائخ میں بہت بڑی شان حاصل تھی، بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو الحسن بشنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت حسن حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی عیادت کی، اور راستے میں انہوں نے نصف درہم کے بدلے ایک سیب ادار خریدا اور ان کے پاس لے آئے۔ جب ان کے پاس بیٹھے تو حضرت ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تاریکی کیسی ہے؟ وہ دونوں باہر نکلے اور کہنے لگے، ہم نے کیا کیا ہے؟ پھر غور کرنے لگے اور کہا کہ شاید ہم نے سیب کی قیمت ادا نہیں کی۔ پھر انہوں نے قیمت ادا کی اور دوسرے دن ان کے پاس آئے۔ جب ان دونوں پر نگاہ پڑی تو فرمایا، تعجب کی بات ہے، کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ اتنی جلدی طریقے سے نکل آئے؟ مجھے اپنا معاملہ بتاؤ۔ انہوں نے ان کو اپنا واقعہ بتایا تو فرمایا، ہاں، تم میں سے ہر ایک قیمت کی ادائیگی میں دوسرے پر اعتماد کر رہا تھا، اور دکاندار تقاضا کرنے میں تم دونوں سے حیا کرتا تھا، اس لیے تقاضا باقی تھا اور میں اس کا سبب تھا، کیونکہ تم نے میرے لیے خریدا تھا اور میں نے یہ بات تم دونوں میں دیکھ لی تھی۔ اور یہ ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ ہر دن بازار میں داخل ہو کر پکارتے تھے۔ جب ان کے ہاتھ میں ایک دانگ سے لے کر نصف درہم تک رقم جو ان کو کفایت کرتی آ جاتی تو وہاں سے نکل جاتے اور اپنے وقت اور اپنی قلبی حالت کی نگہداشت میں لگ جاتے۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کے دل پر غلبہ حق ہو جاتا ہے تو وہ اسرار کو دیکھتا اور ان کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے فراست کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ ارواح ہیں جو عالم ملکوت میں گھومتی رہتی ہیں اور غیبی امور سے باخبر ہو جاتی ہیں، پس وہ حق کے اسرار اس طرح بیان کرتے ہیں گویا ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں، محض اندازے اور گمان سے بیان نہیں کرتے۔ حضرت ذکریہ نقشبی رحمۃ اللہ علیہ کے توبہ کرنے سے پہلے ان کے اور ایک عورت کے درمیان تعلقات تھے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص بننے کے بعد ایک دن ان کے سرہانے کھڑے تھے کہ انہیں اس عورت کا خیال آیا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا، تمہیں حیا نہیں آتی؟ دل میں آنے والے خیال کا حال بتا دیتے۔ حضرت استاذ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی میرا اپنے استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق شروع ہی ہوا تھا۔
اور میں مسجد مطرس میں باز کیا کرتا تھا۔ میں نے ان سے مقام نساء جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ ایک دن میں آپ کے ساتھ آپ کی مجلس کی طرف جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میری عدم موجودگی میں آپ میری مجلس میں میری نیابت کریں۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری مجلس میں نیابت کروں گا۔ میں تھوڑی دیر چلا تو میرے دل پر خیال آیا کہ آپ علیل ہیں، ہفتے میں 2 دن میری نیابت کرنا ان کے لیے باعث مشقت ہوگا، کاش وہ ہفتہ میں 1 دن پر اکتفا کریں۔ پس وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر میرے لیے ہفتہ میں 2 دن ممکن نہ ہوا تو میں 1 دن تمہاری نیابت کروں گا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد تیسری بار میرے دل میں خیال آیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے صراحتاً اس بات کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو عمرو بن نجید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ کربانی رحمت اللہ علیہ تیز فراست والے تھے اور فرماتے تھے، جس شخص نے حرام سے اپنی نگاہ کو پست رکھا، خواہشات سے اپنے نفس کو روکا، باطن کو مراقبہ کے ساتھ اور ظاہر کو سنت کی اتباع کے ساتھ آباد کیا اور حلال کھانے کا عادی ہوا تو اس کی فراست میں خطا نہیں ہوگی۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اہل فراست کی فراست کہاں پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے اس قول سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں۔ بس جس شخص کو اس نور سے کامل حصہ ملا اس کا مشاہدہ زیادہ مضبوط اور اس کے لیے فراست کا حکم بہت سچا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے کس طرح ان کے لیے سجدہ واجب قرار دیا؟ ارشاد فرمایا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ استاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے اس کلام میں کچھ ابہام ہے۔ وہ روح کے پھونکنے کا ذکر کر کے ان لوگوں کے کلام کو درست قرار دے رہے ہیں جو ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں جس طرح کمزور لوگوں کے دلوں پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز پر پھونکنا اتصال اور انفصال درست ہوتا ہے وہ تاثیر اور تبدیلی کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ حدوث کی علامات ہیں، یعنی قدیم نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بصیرت اور انوار کے ساتھ خاص کر رکھا ہے جن کے ذریعے وہ فراست کی بات کہتے ہیں، اور یہ حقیقت میں معرفت کی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسی پر محمول کیا جاتا ہے، یعنی علم اور بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے اس کو مخصوص کیا اور دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا ہے۔ اور علوم اور بصیرتوں کو انوار کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کو نفق کے ساتھ موصوف کرنا بھی عقل سے بعید نہیں۔ اس سے مراد خلق یعنی پیدا کرنا ہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متفرس وہ ہے جو پہلی نگاہ سے ہی مقصد تک پہنچ جائے اور وہ طویل گمان اور خیال کا حاجت مند نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ مریدین کی فراست ایسا ظن ہے جو تحقیق کو واجب کرتا ہے، اور عارفین کی فراست تحقیق ہے جو حقیقت کو واجب کرتی ہے۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اہل صدق کے ساتھ بیٹھو تو ان کے پاس نیک نیتی کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ وہ لوگوں کے جاسوس ہیں، اور یہ لوگ تمہارے دلوں میں اس طرح داخل ہوتے اور نکلتے ہیں کہ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوتے۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلا خیال جس میں کوئی تعارض نہ پایا جائے فراست ہے، اگر اس کی جنس میں سے کوئی معارض آ جائے تو اس کو خاطر اور حدیث نفس کہتے ہیں۔ اونی کپڑے جلا دیے۔ حضرت ابو عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ
جو نیشاپور میں چلے گئے تھے ان سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں ابن انباری رحمت اللہ علیہ نے مجھے صوف پہننے کو دیا اور میں نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے سر پر ایک عمدہ ٹوپی دیکھی جو اس صوف کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں تمنا کی کہ یہ دونوں مجھے حاصل ہو جائیں۔ جب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس سے اٹھے تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں ان کے پیچھے چلا اور ان کی عادت تھی جب وہ چاہتے کہ میں ان کے پیچھے جاؤں تو وہ میری طرف متوجہ ہوتے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہوا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اونی لباس اتارو۔ میں نے اتار دیا۔ آپ نے اسے لپیٹا اور اس پر ٹوپی رکھ کر آگ منگوائی اور دونوں کو جلا دیا۔ فراست کا دعویٰ نہ کرو۔ حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کے اختیار میں نہیں کہ وہ فراست کا دعویٰ کرے، لیکن اسے دوسروں کی فراست سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، یہ نہیں فرمایا کہ فراست اختیار کرو۔ بس جس شخص کو دوسروں کی فراست سے بچنا چاہیے اس کی طرف سے فراست کا دعویٰ کیسے درست ہوگا؟ رزق کہاں سے ملتا ہوگا؟ حضرت ابو العباس بن مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک شیخ کی عیادت کے لیے گیا تو اسے بہت برے حال میں پایا۔ میں نے دل میں کہا یہ شیخ رزق کہاں سے حاصل کرتا ہوگا؟ اس نے کہا اے ابو العباس، اپنے آپ سے ان گھٹیا خیالات کو دور کرو، اللہ ہی کی عنایات ہیں۔ اپنی حاجت مخلوق کو نہ بتاؤ۔ حضرت زبیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد کی مسجد میں فقراء کی ایک جماعت کے ساتھ تھا اور کئی دنوں سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ میں حضرت خواص رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ جب ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا تم جس حاجت کے لیے آئے ہو اسے اللہ جانتا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں، کیوں نہیں، یعنی جانتا ہے۔ فرمایا پھر خاموش رہنا اور مخلوق کو نہ بتانا۔ پس میں واپس آیا اور زیادہ دیر نہ گزری کہ ہم پر ضرورت کا دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک دن جامعہ مسجد میں تھے۔ سخت گرمی اور مشقت کی وجہ سے ایک کبوتری مسجد میں گر پڑی۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے، لیکن لوگوں نے وہ وقت لکھ لیا تو جس طرح انہوں نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا تھا۔ قیدیوں کے لیے کھانے کا انتظام۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ تروقندی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، خراسان کے ایک شہر توس کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ اپنے وقت کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ جب آپ مقام خر میں پہنچے تو اپنے ساتھی سے فرمایا روٹی خریدو۔ اس نے اتنی روٹی خریدی جو ان دونوں کے لیے کافی تھی۔ فرمایا اس سے زیادہ خریدو۔ آپ کے خادم یعنی ساتھی نے جان بوجھ کر اس قدر روٹی خریدی جو 10 آدمیوں کے لیے کافی تھی۔ گویا وہ شے کے قول کی حقیقت تک نہ پہنچا۔ فرماتے ہیں جب ہم پہاڑی کے اوپر پہنچے تو وہاں ایک گروہ کو ڈاکوؤں نے قید کر رکھا تھا اور ایک مدت سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ہم سے کھانے کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان کے سامنے کھانا رکھو۔ اعتراض کہیں اور جواب کہیں۔ حضرت استاذ امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن استاذ امام ابو علی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تھا کہ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات چھڑ گئی کہ وہ فقراء کی موافقت میں محفل سما میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استاذ ابو علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا اس جیسے آدمی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ شاید ان کے لیے سکون بہتر ہے۔ پھر اسی مجلس میں فرمایا ان کے پاس جاؤ، وہ اپنے کتب خانے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کتابوں کے اوپر ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی کتاب ہوگی
جس میں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ یہ کتاب اٹھا لانا اور انہیں کچھ نہ کہنا اور کتاب میرے پاس لے آنا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ان کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کتاب اسی جگہ پڑی ہے جس جگہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ جب میں بیٹھ گیا تو شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرنے لگے اور فرمایا، ایک شخص ایک عالم پر اس لیے اعتراض کرتا تھا کہ وہ سبا میں حرکت کرتا تھا، تو اس عالم نے اس شخص کو ایک دن اپنے گھر میں خلوت میں یوں چکر لگاتے دیکھا جیسے کوئی وجد والا چکر لگاتا ہو۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ ایک مشکل مسئلہ تھا جو حل نہ ہوتا تھا، پھر حل ہو گیا تو میں خوشی کے مارے اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، حتیٰ کہ میں نے اٹھ کر چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس شخص کو بتایا گیا کہ علماء و صوفیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے جس پر تو اعتراض کرتا ہے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی جس کا استاذ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا اور شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ قصہ جاری ہوا جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو میں حیران ہو گیا کہ اب دونوں کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کروں۔ پھر میں نے دل میں سوچا اور کہا کہ سچ کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو میں نے کہا کہ استاذ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ شیخ کی اجازت کے بغیر اٹھا لانا، لیکن اب مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اور میں استاذ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک کتاب نکالی جس میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی مسدس تھی اور اس جلد میں ان کی اپنی تصنیف السحیوری فی نقص الدہوری بھی تھی۔ فرمایا، یہ کتاب ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے اشعار اپنی تصنیفات میں نقل کرتا ہوں۔ بس میں وہاں سے چلا آیا۔ درویش حکومتی لوگوں کی روٹی نہ کھائے۔ حضرت حسن حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا اور ان کے پاس فقراء کی ایک جماعت بھی تھی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور ان فقراء کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے فقراء کے لیے کچھ لانے کا حکم دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں خود محتاج ہوں۔ فرماتے ہیں، میں نے ایک ٹوکری لی اور چلا گیا۔ جب میں سیار محلے میں پہنچا تو ایک پر رونق بوڑھے کو دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا، فقراء کی ایک جماعت فلاں جگہ پر ہے، کیا آپ ان سے کچھ حسن سلوک کریں گے؟ تو اس کے حکم سے مجھے کچھ روٹیاں، گوشت اور انگور دیے گئے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو حضرت ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی کہ یہ اسی جگہ لے جاؤ جہاں سے لائے ہو۔ میں واپس گیا اور شیخ سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں پایا اور میں نے اشارہ دیا کہ وہ وہاں سے منتشر ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے یہ چیزیں واپس دی ہیں۔ پھر میں بازار میں آیا تو اللہ نے مجھے کوئی چیز دے دی اور میں اسے اٹھا لایا۔ انہوں نے فرمایا، آ جاؤ۔ بس میں نے ان کو واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، ہاں، یہ شخص ابن سیار حکومتی آدمی ہے۔ جب تم درویشوں کے لیے کوئی چیز لاؤ تو اس قسم کی چیز لاؤ، اس روٹی وغیرہ کی طرح نہ لاؤ، یعنی حلال اور پاکیزہ لاؤ۔ 2 سیب کس کے لیے بیچے؟ حضرت ابو الحسین کراوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو الخیر تیناتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ جب میں ان سے رخصت ہوا تو وہ میرے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے اور مجھ سے فرمایا، اے ابو الحسین، بے شک مجھے خوب معلوم ہوا کہ آپ اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں رکھتے، مگر یہ 2 سیب اپنے ساتھ لے جائیں۔ فرماتے ہیں، میں نے وہ دونوں سیب لیے اور اپنی جیب میں ڈال دیے اور چلا گیا۔ 3 دن تک مجھے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے ان میں سے ایک سیب نکال کر کھایا۔ پھر میں نے دوسرا سیب نکالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا وہ دونوں میری جیب میں ہیں۔ میں موصل کے دروازے تک پہنچنے تک ان دونوں سیبوں کو کھاتا رہا
تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ سیب میرے توکل کو خراب کر دیں گے، کیونکہ مجھے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان دونوں کو ایک ہی بار جیب سے نکالا تو میں نے دیکھا ایک فقیر چادر میں لپٹا ہوا کہہ رہا ہے، مجھے سیب کی خواہش ہے۔ میں نے وہ دونوں اسے دے دیے۔ جب میں آگے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت شیخ نے یہ دونوں سیب اس فقیر کے لیے بھیجے تھے۔ اس وقت میں راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ میں فقیر کی طرف واپس آیا تو اسے نہ پایا۔ آپ بھی سچے اور میں بھی سچا، پھر جھوٹ کیسے؟ حضرت ابو عمر بن علوان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک نوجوان نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کی اور وہ لوگوں کے دلوں کے خیالات بتاتا تھا۔ یہ بات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا، یہ کس طرح کی بات تمہارے بارے میں ذکر کی گئی ہے؟ اس نے کہا، آپ کوئی بات دل میں رکھ لیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رکھ لی۔ نوجوان نے کہا، آپ نے فلاں فلاں بات دل میں رکھی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، دوبارہ کوئی بات سوچیں۔ آپ نے اسی طرح کیا۔ اس نے کہا، آپ نے فلاں فلاں بات سوچی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے تیسری بار کہا، آپ نے اسی طرح فرمایا تو نوجوان کہنے لگا، یہ عجیب بات ہے، آپ بھی سچے آدمی ہیں اور میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو نے تینوں بار سچ کہا، لیکن میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آیا میرے انکار کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک پتہ نہ چلے۔ وہی فرماتے تھے کہ حضرت ابن رقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے تو ان کے لیے ایک پیالے میں دوائی لائی گئی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر فرمایا، آج سلطنت میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا ہے تو میں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ اسی دن کرمتی مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور اس نے ایک بہت بڑی جماعت کو قتل کیا۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، کسی نے اس حکایت کا ذکر ابن کاتب رحمت اللہ علیہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ عجیب بات ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابو علی بن کاتب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، آج مکہ مکرمہ کی کیا خبر ہے؟ میں نے کہا، طلحیون یعنی بنو طلحہ اور بنو حسن آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بنو طلحہ کا سردار سیاہ رنگ کا ہے جس نے سرخ رنگ کی پگڑی باندھ رکھی ہے، اور اس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں جنہوں نے تمام حرم کو گھیر رکھا ہے۔ ابو علی نے یہ بات مکہ مکرمہ لکھ بھیجی تو اسی طرح تھا جس طرح میں نے کہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر دیکھے خبر دے دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا اور اس کے حسن کے بارے میں غور کیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک میرے پاس آتا ہے اور اس پر زنا کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، لیکن بصیرت، برہان اور سچی فراست موجود ہے۔ مانگنے والا فقیر دل کا حال جان گیا۔ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس نے 2 کرتے پہنے ہوئے تھے اور وہ لوگوں سے کچھ مانگ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اس قسم کے لوگ لوگوں پر بوجھ ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔ فرماتے ہیں، میں نے دل ہی دل میں بخشش طلب کی تو اس نے مجھے آواز دی،
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مومن فراست میں خطا نہیں کھاتا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں بغداد میں جامعہ مدینہ میں تھا اور وہاں فقراء کی ایک جماعت تھی، تو ہمارے مابین ایک خوش طبع، اچھی خوشبو والا، اچھے مقام والا خوبصورت نوجوان آیا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے یہ یہودی معلوم ہوتا ہے۔ ان سب نے میری بات کو ناپسند کیا، بس میں باہر نکلا اور نوجوان بھی باہر نکل گیا۔ پھر ان کی طرف لوٹا اور پوچھا کہ حضرت شیخ نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے بتاتے ہوئے شرم محسوس کی تو اس نے اصرار کیا، چنانچہ انہوں نے بتایا کہ شیخ نے کہا ہے کہ یہ یہودی ہے۔ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور میرے سامنے جھک کر اسلام قبول کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ صدیق یعنی نہایت سچے انسان کی فراست خطا نہیں کرتی۔ اس پر میں نے کہا کہ مسلمانوں کو آزماؤں گا، بس میں نے ان میں غور کیا اور کہا، اگر ان میں کوئی صدیق ہے تو یہی گروہ ہے، کیونکہ یہی لوگ اللہ سبحانہ کا کلام پڑھتے ہیں، لہٰذا میں نے تم سے اپنا معاملہ چھپائے رکھا۔ بس جب اس شیخ کو مجھ پر اطلاع ہو گئی اور میرے بارے میں انہوں نے فراست کی بات کہی تو میں جان گیا کہ یہ صدیق ہے۔ یہ نوجوان بڑے صوفیہ میں سے ہوا ہے۔ ان دلوں پر رو جنہوں نے اللہ سے کچھ نہ پایا۔ حضرت محمد بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ جب اپنی سلطنت میں کوئی واقعہ پیدا کرنا چاہے تو اس کو ظاہر کرنے سے پہلے اس شخص کو خبر دے دے؟ میں نے کہا، نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان دلوں پر رو جنہوں نے اللہ سے کچھ نہیں پایا۔ تم زیارت کے لیے نہیں آئے؟ حضرت ابو موسیٰ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبد الرحمن بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے توکل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اگر تم اپنے ہاتھ کو اژدہا کے منہ میں داخل کرو حتیٰ کہ کلائی تک پہنچ جائے تو پھر بھی تم اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف گیا کہ ان سے توکل کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے دستک دی تو انہوں نے فرمایا، کیا تمہارے لیے حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کافی نہیں؟ میں نے کہا، دروازہ کھولیے۔ انہوں نے فرمایا، تم میری زیارت کے لیے نہیں آئے اور تمہیں دروازے کے پیچھے سے جواب مل چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا اور میں چلا گیا، اور 1 سال ٹھہرنے کے بعد ان کی زیارت کا قصد کیا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا کہ تم میری زیارت کے لیے آئے ہو۔ بس میں ان کے پاس 1 مہینہ ٹھہرا تو میرے دل میں جو بات آتی وہ مجھ سے بیان نہ کرتے۔ میں ان سے رخصت ہونے لگا تو میں نے ان سے کہا، مجھے کوئی مفید بات بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، مجھ سے میری ماں نے کہا کہ جب میں ان کے پیٹ میں تھا ان دنوں ان کے سامنے حلال کھانا رکھا جاتا تو ان کا ہاتھ اس طرف بڑھتا، اور جب اس کھانے میں شبہ ہوتا تو ہاتھ آگے نہ بڑھتا۔ بڑھیا جنگل میں ساتھ تھی۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جنگل میں گیا تو مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ جب میں مکہ مکرمہ میں پہنچا تو میرے دل میں کچھ غرور آ گیا۔ ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی، اے ابراہیم، میں جنگل میں آپ کے ساتھ تھی، لیکن میں نے اور آپ نے گفتگو نہ کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے باطن کو کسی اور طرف مشغول کر دوں اور اپنے دل کے وسوسوں کو نکال دو۔ ماں کو چھوڑ کر حج پر جانا۔ منقول ہے کہ حضرت فرغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال حج کے لیے جاتے اور نیشا پور سے گزر جاتے، لیکن حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نہ جاتے۔
فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا اور سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا ایک مسلمان ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے لیکن وہ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس قسم کا آدمی حج کرتا ہے اور اپنی ماں کو چھوڑ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں میں واپس فرغانہ آیا اور ماں کی خدمت میں لگ گیا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں داخل ہوا تو انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے بٹھایا۔ پھر فرغانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے پاس رہے اور وہ اس کو جانوروں کی نگہداشت پر مقرر کر دیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اسے سونپ دی حتیٰ کہ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ پہلی دفعہ باہر کیوں نہ نکلے؟ حضرت خیر نساج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے پر ہیں۔ میں نے اس خیال کو دل سے جھٹک دیا۔ دوبارہ اور سہبارہ یہ خیال آیا۔ میں باہر نکلا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا پہلی مرتبہ خیال آنے پر باہر کیوں نہیں نکلے؟ حضرت محمد بن حسین بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا تو میں نے دل میں کہا شاید وہ مجھ سے کوئی چیز چاہیں گے، تو حضرت ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ میں ان کی چیزیں قبول کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے مانگوں؟ پھر ہمیں اذیت کیوں دیتے ہو؟ ایک فقیر فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرتش رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے 15 درہم لا کر دیں تاکہ میں ان کے ساتھ چھاگل، رسی اور جوتا خریدوں اور جنگل میں جاؤں۔ فرماتے ہیں میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت مرتش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے اور ان کے پاس چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ فرمایا اسے لے لو۔ میں نے کہا اے میرے آقا میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا پھر ہمیں اذیت کیوں پہنچاتے ہو؟ تم نے کتنے درہم چاہے تھے؟ میں نے کہا 15 درہم۔ فرمایا یہ 15 درہم ہی تو ہیں۔ کسی صوفی نے اللہ کے اس قول اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا ذہن مردہ تھا، پھر اللہ نے اسے نور فراست کے ساتھ زندہ کر دیا اور اس کے لیے تجلی اور مشاہدہ کا نور پیدا کر دیا۔ وہ اس شخص کی طرح نہیں جو غافل لوگوں کے درمیان غفلت کے ساتھ چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فراست درست ہو تو صاحب فراست مشاہدہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ تم یہودی ہو۔ حضرت ابو العباس بن مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور ہمارے ساتھ صوفیہ کے انداز پر عمدہ باتیں کرنے لگا اور اس کی گفتگو بہت میٹھی اور طبیعت اچھی تھی۔ اس نے اپنی بعض گفتگو کے دوران ہم سے کہا تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ مجھ سے بیان کرو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ یہودی ہے۔ میرا خیال مضبوط تر ہو گیا اور زائل نہ ہوا۔ میں نے یہ بات حضرت جریری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ذکر کی تو انہوں نے اس کو برا محسوس کیا۔ میں نے کہا میں یہ بات اس شخص کو ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا تم نے ہمیں کہا تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں آئے میرے بارے میں کہو، اور میرے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ تم یہودی ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر اٹھایا اور کہا تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا میں نے تمام مذاہب کا تجربہ کیا اور میں کہتا تھا اگر کسی قوم کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ یہی مسلمان قوم ہے، تو میں تم لوگوں کو آزمانے کے لیے
تمہارے درمیان گھس گیا، تم لوگ حق پر ہو، بس اس کے بعد وہ اچھا مسلمان رہا۔ لوگوں کو واعظ کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حکایت ہے کہ حضرت سری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے فرماتے تھے، لوگوں کے سامنے واعظ کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے دل میں لوگوں سے کلام کرنے میں جھجک تھی اور میں اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا تھا، تو میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور وہ جمعہ کی رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو واعظ کرو۔ میں بیدار ہوا تو صبح ہونے سے پہلے ہی حضرت سری کے دروازے پر آیا اور میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے فرمایا، تم نے میری بات کیوں نہ مانی؟ حتیٰ کہ تم سے کہا گیا۔ دوسرے دن آپ لوگوں کے لیے مسجد میں بیٹھے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک عیسائی لڑکا بیس بدل کر آپ کے پاس کھڑا ہوا اور کہا، اے شیخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اسلام قبول کرو، تمہارے اسلام کا وقت آ چکا ہے۔ بس وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔